حتیٰ کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے ختم نبوت کے مسئلے میں بہاولپور میں، وہ ہمارے علاقے کی بات ہے، یعنی وہاں کی وہ لڑکی تھی جس کا نکاح ہوا تھا ایک قادیانی سے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا۔ بعد میں جب واضح ہوا کہ بھئی نکاح قادیانی سے ہوا ہے تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا سول کورٹ میں۔ لیکن اس زمانے میں بھی قادیانیوں کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، تو وہ اپیل پہ اپیل کرتے گئے تو آخر مسئلہ آیا ہائی کورٹ بہاولپور میں۔ جب ہائی کورٹ بہاولپور میں مسئلہ آیا تو اس زمانے میں نواب بہاولپور جو تھے وہ صادق محمد عباسی تھے، لیکن چونکہ وہ بچے تھے، ابھی نوجوان تھے، تو ان کے اتالیق جو ہیں وہ سر عبدالرحیم تھے، اور سر عبدالرحیم جو ہیں یہ علماء دیوبند کے شاگرد تھے۔ تو جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ کی سطح تک آیا تو سر عبدالرحیم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، چھوٹی کورٹوں میں انہوں نے فیصلے کرا لیے ہیں، اب اگر یہ اپیلٹ کورٹ میں بھی ان کے حق میں ہو جاتا ہے، اور ہمارے نواب صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ہم عدلیہ کے معاملے میں دخل نہیں دیتے، ورنہ تو اس وقت ریاست بہاولپور جو ہے وہ ایک مطلق العنان ریاست تھی، وہ مطلق عنان بادشاہ تھے جو چاہیں، لیکن نہیں کبھی بھی انہوں نے، اور خالص مذہبی آدمی تھے نواب صاحب، اسی لیے بہاولپور میں آج تک مسجد صادق جو بنی ہوئی ہے انہی کے نام سے ہے، اور سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بنی تھی جس کا نام جامعہ عباسیہ تھا، جس کو اب جامعہ اسلامیہ کر دیا گیا ہے، تو اس کی بنیاد بھی نواب صاحب نے رکھی تھی۔ تو اس لیے مشورہ یہ ہوا کہ بھئی اس کے لیے عام آدمی کی طاقت نہیں ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کو تکلیف دی جائے، چونکہ ختم نبوت کے مسئلے پر علامہ صاحب کا جو عشق تھا نا جی وہ دنیا کے اندر واضح تھا، اور پھر ان کو اللہ نے جو قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، جو علم عطا فرمایا تھا، وہ ایک بحر العلوم تھے، اور سر عبدالرحیم ان کا مرید بھی تھا، تو اس نے پھر اپنے، چونکہ اس وقت وہ بادشاہ تھا نا جی، اس نے پھر علامہ صاحب کو تکلیف دی، انہوں نے قبول فرما لی، تو وہ تشریف لے آئے، وہ اب تھے اہل سنت کی طرف سے، اور قادیانیوں کے ایک بہت بڑا خبیث قسم کا مناظر تھا قاضی نذیر، وہ بڑا ہی علم بھی بڑا رکھتا تھا لیکن اتنا ہی وہ خناس تھا، جتنا بڑا علم تھا اتنا ہی خناس تھا، وہ ان کا مناظر تھا۔ وکیل تو دونوں طرف سے تھے لیکن یہ لوگ ان کو بریف کرتے تھے۔ جسٹس جو تھے وہ اکبر تھے، جن کی کو عدالت میں یہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے۔ تو اصل بات چل پڑی والد صاحب کی وجہ سے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب الحمدللہ ثم الحمدللہ مقدمہ جب چلتا رہا تو جسٹس اکبر نے خود بتلایا، اس نے کہا کہ روزانہ مجھے نواب صاحب بلاتے تھے، مقدمہ تو بہاولپور میں چل رہا تھا، تو نواب صاحب تھے ڈیرہ نواب میں جہاں ان کا شاہی مال تھا، تو مجھے بلایا کہ بھی روزانہ رات کو تم نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں میرے پاس آنا ہے اور مجھے آج کی پوری رداعت سنانی ہے کہ کیا ہوا، مرزائیوں نے کیا کہا، شاہ صاحب نے کیا کہا۔ تو جسٹس اکبر کہتے ہیں کہ میں جب جاتا تو نواب صاحب باہر لان میں ٹہل رہے ہوتے انتظار میں، حالانکہ وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ وہ میری انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں جب اترتا پھر میں ان کو ساری رپورٹ سناتا، پھر مجھے کار تک چڑھانے بھی آتے، اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اپنی سرائکی زبان میں کہ جسٹس اکبر میں تے کوئی سفارش نہیں کریں گا، کیونکہ میری عادت ہے میں عدلیہ دے معاملے دخل نہیں دینا، بس ایک خیال کریں کہ قیامت والے جاڑے اگر حضور نے میرے کو آخیا بھی کتا تیری ریاست سے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں کیا جواب دے سکتا، بس میرے کو سرکار کو رسوا نہ کری، باقی تو جان قانون جانن عدالتاں جانن، لیکن اساں جڑی عدالت اگوں پیش تھی ہونے، اگر انہوں نے فرما دیتا
کہ تیری عدالت میرے خلاف، تیری ریاست میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، تو پھر میں جواب کیا دوں گا، آپ یہ بتائیں مجھے۔ اکبر کہتے ہیں میں بھی روتا رہتا، نواب صاحب بھی روتے رہتے، چپ کر کے آ جاتا۔ اب جسٹس اکبر نے کہا کہ مجھے ایک اور مشکل پیدا ہو، وہ یہ تھی کہ دلائل ہوتے تھے علمی، جس میں قرآن و حدیث کی آیات اور علمی دلائل پیش کیے جاتے تھے، اور میں تو ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھا۔ ہم تو انگریزی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے نا، ہمیں کیا پتا بخاری شریف کیا ہے، مسلم شریف کیا ہے، سنن کیا ہوتی ہیں، مصنفات کیا ہوتی ہیں، مسندات کیا ہوتی ہیں، مرسلات کیا ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سر رحیم بخش کی اجازت سے جس محل میں حضرت شاہ جی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گیا رات کو، کپڑے بدل کے، لباس بدل کے، کسی کو پتہ نہ لگے نا کہ جسٹس اکبر ایک جج ہو کے ایک فریق کے پاس آ رہا ہے۔ تو کہتی ہیں بہرحال میں گیا، میں نے سلام کیا، فرمایا کون؟ میں نے کہا حضرت اکبر ہوں۔ کون اکبر؟ میں نے کہا حضرت جسٹس اکبر۔ فرمایا اچھا نہیں کیا تم نے، میں اس مقدمے کا فریق ہوں، تو میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں کوئی سفارش کے لیے نہیں آیا، نہ میں کوئی آپ کی رعایت کروں گا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا جب آپ دلائل دیتے ہیں، نہ ہم نے کبھی حدیث پڑھی، نہ تفسیر پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ میں کوئی منطق اور معقول پڑھا، میں کیا سمجھوں؟ جب میں سمجھ نہیں رہا فیصلہ کیا کروں گا؟ فرمایا اچھا میرے بھائی، سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے، مجھے سینے سے لگایا اور پھر ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی۔ فرمایا جاؤ، میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ تیرے سینے کو کھول دیں گے۔ جسٹس اکبر کہتا ہے کہ صبح جب میں کرسی پہ بیٹھا نا جی، تو اللہ کی شان دیکھ کے حضرت کی دعا ایسی لگی کہ جو حدیث پڑھتے تھے نا آگے میں پڑھنا شروع کر دیتا، گویا کہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہو گئی۔ وہ حضرت کی کرامت تھی، شاء اللہ ماشاء اللہ، بانور شاہ کو چھوٹا آدمی تو نہیں تھا۔ تو بہر صورت وہ ایک بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ اور ختم نبوت سے خصوصی طور پر جو شورش کاشمیری نے ایک بات کی تھی نا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا، یا لکھی تھی یا کی تھی، مجھے یاد ہے، جب مجلس عمل کے سب سے بڑے بنے تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، آخری جب فیصلہ ہوا نا جی ہماری پارلیمنٹ میں، تو اس وقت کمیٹی کے سربراہ حضرت بن نوری تھے۔ فیصلہ ہو گیا الحمدللہ، تو انہوں نے شورش نے لکھا تھا کہ تحریک ختم نبوت جو علامہ انور شاہ کے الف سے شروع ہوئی، بن نوری کے یا پہ ختم ہو، اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ لاکھ چھلانگے مارتے پھریں، لیکن اصل مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے کہ علامہ انور شاہ کے الف سے شروع ہو کر بن نوری کی یا پہ آ کے ختم ہوئی ہے۔ اور حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ جو آدمی دین کا کام کرتا ہے سب دین کے کام ہیں، لیکن جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ حضور کے اعزاز کا دفاع کرتا ہے۔ ختم نبوت حضور کا اعزاز ہے، آپ کی شان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عوامر ہیں، نواہی ہیں، لیکن حضور کی شان تو ختم نبوت ہے۔ جو اس کا کام کرتا ہے، تو فرماتے تھے علامہ انور شاہ صاحب، جس نے ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کیا نا، اس کی جنت کا انور شاہ ذمہ دار ہے۔ یعنی اتنی دعوے سے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا